اسی طرح میرے عزیزو آگے اس امت پر بہت سارے امتحانات آئے. اس امت پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد بڑے بڑے امتحانات آئے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے. وہی یہودی جو مدینے میں رہتے تھے، وہی یہودی جو کوفہ سے آئے تھے، وہی یہودی جو عراق سے آئے تھے، وہ کسی طریقے سے اس اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرنے لگے یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے کرنے لگے، لیکن وہ اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے. صرف 2 سال گزرے. 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. وہ یہودی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ یہودی جو کوفہ میں رہتے تھے، وہ یہودی جو عراق میں رہتے تھے، بصرہ میں رہتے تھے، انہوں نے اس اسلام کو کمزور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام تھا فیروزہ ابو لؤلؤ. اس کو تیار کیا. وہ مسلمان بن کر آیا، منافق تھا، مسلمان بن کر آیا. فجر کی نماز کا وقت تھا، پیچھے رکعت میں کھڑا ہوا تھا، مؤذن کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس نے اپنے ساتھ ایک خنجر رکھا ہوا تھا، وہ خنجر چھپایا ہوا تھا، اس خنجر کے اوپر زہر لگا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کے لیے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھے، اس کافر نے، اس منافق نے وہ خنجر نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمر پہ مارا. اتنا شدت سے مارا، اتنا تیز مارا کہ وہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے. فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز کو مکمل کیا. نماز نہ چھوڑی، نماز کو مکمل کیا. نماز کو مکمل کرنے کے بعد وہ شخص وہاں سے بھاگ چکا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدت تکلیف سے لاچار ہو گئے تھے. علاج کرنے کی کوشش کی لیکن اتنا سخت وار تھا کہ زہر پھیلتا چلا گیا. جیسے ہی ہوش آیا کہنے لگے میری فجر کی نماز رہ گئی، مجھے تیمم کراؤ. تیمم کر لیا، نماز پڑھنے لگے، دوبارہ بے ہوش ہو گئے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آخری دن تھا. پہلا محرم تھا، یکم محرم تھا. آنکھیں کھلی، ہوش میں آئے، کہنے لگے میری فجر کی نماز رہ گئی ہے، مجھے تیمم کراؤ. تیمم کرایا، دوبارہ نماز پڑھنے لگے اور نماز مکمل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جان نکل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے جاتے بھی اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں نماز نہ چھوڑنا. میرے عزیزو، وہ منافقین، وہ بصرہ سے آئے ہوئے یہودی اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا. انہوں نے اس خلیفہ کی کرسی کو سنبھالا. یہ منافقین، یہ یہودی، یہ بصرہ سے آئے ہوئے باغی اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. یہاں تک کہ وہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے. مدینے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صبح صادق کے وقت، تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اچانک یہی یہودیوں نے آ کر، انہی منافقین نے آ کر ان پر پیچھے سے وار کیا.
قتل و غارت کیا، لہو لہان کر دیا، اتنا لہو لہان کر دیا یہاں تک کہ ان کی جان نکل گئی اور وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس گھر میں گھسنے سے پہلے انہوں نے 2 لڑکوں کا سامنا کیا۔ وہ 2 لڑکے کون تھے؟ جو چوکیداری کر رہے تھے، جو پہرا دے رہے تھے، وہ دونوں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں چوکیداری کر رہے تھے، ان دونوں کو بھی انہوں نے مارا، یہاں تک کہ ان کو بھی لہو لہان کر دیا اور اندر گھسے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا۔ یہ یہودی، یہ کفار، یہ بصرہ سے آئے ہوئے منافقین، یہ ابھی بھی ان کے دلوں کے اندر ٹھنڈک نہیں ہوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے اور یہاں تک کہ یہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اس امت کو پکڑنے کے لیے، اس امت کو تھامنے کے لیے جمع ہوئے تو ساتھ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے اس وقت مسلمانوں نے یہ کہا کہ آپ امیر المؤمنین بنیں، حضرت حسن کو کہا آپ امیر المؤمنین بنیں، اور مشورہ یہ ہوا، حضرت حسن نے کہا کہ جو مشورہ ہوگا اس پر عمل ہوگا، جو مشورہ ہوگا اس پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں مشورہ ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہونے چاہیے۔ تو جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور اس امت کے بڑے بنے، امیر بنے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے دونوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے بننے لگے۔ یہی یہودی جو کوفہ سے آئے تھے، یہی یہودی جو بصرہ سے آئے تھے، یہی یہودی جو عراق سے آئے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک کہ ان کو قتل تو نہیں کر سکے، وہ خود ہی دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ دنیا سے گئے، ان کے قتل کا منصوبہ منتقل ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر آ گیا۔